مورنگ صاحب، میں آپ سے اردو میں ایک کوشچن پوچھنا چاہوں گی. آپ 1 یونٹ مخالف تحریک کے کارکن رہ چکے ہیں. درائے سندھ سے کینال کے ایشو پہ جو تحریک چل رہی ہے اس میں کینال مخالف تحریک اور 1 یونٹ تحریک میں کیا فرق ہے؟ آپ کا مقصد یہ ہے کہ 1 یونٹ مخالف تحریک اور کینال مخالف تحریک میں کیا فرق ہے؟ جی. دراصل میں بات وہاں سے شروع کروں گا کہ پاکستان بننے کے بعد لیاقت علی خان نے ایسی پالیسیز بنائیں جس میں سندھیوں کی ملکیتیں اور سندھیوں کی پراپرٹیز، آف کورس ہندو بھی سندھی تھے، ان کی پراپرٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک پلان بنایا گیا جس میں اردو بیوروکریسی جو اس نے امپورٹ کی تھی انڈیا سے، اور لیاقت علی خان خود اس میں متحرک تھے، اور انہوں نے وہ صورتحال بنائی جس میں جو افلونڈ ہندو سندھی تھا، جس کی بڑی بڑی پراپرٹیز تھی، بزنسز تھے، گھر تھے، اس کو ہڑپ کرنے کے لیے ان کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، ان کے حملے کرائے گئے، اور وہ پھر چلے گئے ادھر سے. ان کے مالک اردو والے بن گئے، اور پھر ان کے آنے سے سندھی زبان پہ بھی بندشیں، کئی بندشیں سندھی زبان پہ جو انگریز نے کبھی نہیں ڈالی، جو اس بر صغیر کی بہت پرانی زبان ہے. بلکہ انگریزوں کے زمانے میں بھی آفیشیل زبان، آفیشیل لینگویج سندھی ہوتی تھی. انگریز افسر بھی جو یہاں پوسٹ ہوتا تھا اس کو سندھی پڑھا کے بھیجتے تھے تاکہ وہ سندھی میں جو کرسپانڈنس پڑھ سکے یا ریونیو ریکارڈ دیکھ سکے. اول تو ہوا یہ، پاکستان بنایا تھا بنگالیوں اور سندھیوں نے. بنگالیوں اور سندھیوں دونوں کو دیوار سے لگانا شروع کر دیا گیا ڈے 1 سے، کیونکہ ان کو پرائم منسٹر کا حق تھا. اگر پریزیڈنٹ یہاں کا تھا، گورنر جنرل یہاں کا تھا، تو پرائم منسٹری بنگالیوں کا حق تھا جو کو بنگالیوں کو نہیں دیا گیا، اور لیاقت علی خان کو قائد اعظم صاحب نے بنایا. اب بنگالی ادھر سے ہی ہو گئے کہ بھئی ہم میجورٹی میں، اور ہمارا پرائم منسٹر نہیں بنا. وہاں سے وہ شروع ہوا. سندھ میں لیاقت علی خان نے یہ جو اپنے امیگرنٹس جو مہاجر وہاں آئے ان کو مضبوط اور شاہوکر بنانے کے لیے جو یہ حرکتیں یہاں شروع کی. سندھ میں پاکستان، سندھ اور بنگال میں، یا سندھ اور مشرقی پاکستان میں پاکستان بننے کے بعد ڈپریشن شروع ہوا، یا یہ خلش شروع ہوئی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور وہ بڑھتی گئی تو ایک 1 یونٹ کی شکل میں آئی. 1 یونٹ ایک ایسا نظام تھا جس میں برابری کی بنیاد پہ وہ میجورٹی میں تھے، 55-56%. ان کو چونکہ حقوق کی بات جب آئے گی، ڈسٹریبیوشن آف ریسورس کی بات کی 50-50، ٹھیک. تو 1 یونٹ بنانا تھا. سندھ کی صوبائی حیثیت ختم کر کے 1 یونٹ بنایا گیا. سندھ نے بڑی ریزنمنٹ دکھائی مگر نہیں سنی گئی. نتیجتاً 60s میں اس کے 1 یونٹ مخالف تحریک چلی، جس میں اسٹوڈنٹس تھے، اپنا اسکالرز تھے، دانشور تھے، لیفٹسٹ پولیٹیشنز تھے، نیشنلسٹ پولیٹیکل پارٹیز تھیں. اس زمانے پولیٹیکل پارٹیز کم تھی، انڈیویڈول کریکٹرز تھے کافی، ٹھیک. انہوں نے مخالفت کی. اسٹوڈنٹس کافی جیلوں میں گئے، میں بھی ان میں سے ایک ہوں اس تحریک میں. یہ جو 1 یونٹ، ایکچولی یہ بھی بڑا بتانا ضروری ہے ناظرین کو کہ 1 یونٹ جو ہے وہ اس نے محمد علی بوگرا نے اناؤنس کیا 22 نومبر 1954 کو، اور آرڈر پاس کیا، امپلیمنٹ کیا 5 اکتوبر 1955 کو اسکندر مرزا نے، ٹھیک. اور یہ 70 کے جون میں 1 یونٹ اس تحریک کی وجہ سے، سندھ میں تحریک کی وجہ سے، بلوچستان میں تحریک کی وجہ سے، KPK میں تحریک کی وجہ سے 1 یونٹ توڑ دیا گیا، اور پھر صوبائی حیثیت سب صوبوں کی بحال ہو گئی. اس تحریک 1 یونٹ تحریک میں، جب آپ نے سوال کیا ہے، 1 یونٹ تحریک میں پنجابی لیفٹسٹ کچھ تھے، بہت کچھ معمولی تعداد تھی، وہ 1 یونٹ کے مخالف تھے، وہ مخالفت کرتے تھے. مگر ایز اے ہول جنرلی پنجاب
ون یونٹ سے چونکہ وہ فائدہ ہو رہا تھا تو ون یونٹ کی مخالفت کی بجائے وہ ون یونٹ کی فیور کرتے تھے. اب آیا کینالز کی بات. تو کینالز کی بات جو آپ کا سوال ہے، کینالز کے معاملے میں یہ ہے کہ جی پہلی بار دیکھا جا رہا ہے کہ پنجاب کے دانشور، پنجاب کے پڑھے لکھے لوگ اور ایون پنجاب کے آبادگار تنظیمیں، یہ ان کا بھی نقصان ہے، یہ سمجھ رہے ہیں ان کا بھی نقصان ہے، پنجاب کا بھی نقصان ہے، کیونکہ پنجاب کے پاس بھی پانی محدود ہے. جو 91 ایکارڈ ہے اس کے مطابق اگر پانی کی وراثت ہوتی ہے تو پنجاب کے پاس بھی محدود پانی ہے. یہی وجہ ہے کہ پنجاب زیادہ پانی پیتا ہے. 91 ایکارڈ پہ بھی آج تک عمل نہیں ہوا ہے، اپنے حصے سے زیادہ پانی پیتا ہے. اس میں سے اگر آپ دوسرے کنال نکالیں گے جن کی کوئی اب سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا حکمت عملی ہے. پاکستان کی بدقسمتی کیا ہے؟ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے، کوئی آتا ہے بندہ کہتا ہے میں اکلے کل ہوں اور یہ پروجیکٹ ہونی چاہیے. ہمارے آر بی او ڈی بلینس آف روپیز ویسٹ ہو گئے رائٹ بینک آؤٹ فال ڈرین پہ، ابھی تک افیکٹو نہیں ہے. اس میں کئی ٹھیکیدار مزے کر کے چلے گئے، ایف ڈبلیو بھی تھا اور بھی تھے، ایف ڈبلیو بھی تھا، سب اب مزے کر کے چلے گئے. اب وہ تباہ برباد ہو گئی، سب پیسے ویسٹ ہو گئے. پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ اجتماعی طور پہ فیصلے نہیں ہوتے. جو آتا ہے وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے اور وہ فیصلے کرتا ہے اور پاکستان کی تباہی کا بعد میں سبب بنتا ہے. تو میں خراج تحسین پیش کروں گا اس پروگرام کے توسط سے کہ پنجابی دانشور، پڑھا لکھا آدمی، لیفٹسٹ اور آبادگار تنظیمیں اس کنالز کی مخالفت کر رہے ہیں. سندھ کی فیور نہیں کر رہے ہیں، پاکستان کی فیور کر رہے ہیں. کیونکہ ون یونٹ کے زمانے میں یہ بھی میں بتا دوں، بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ بتا دوں. ون یونٹ کے تحریک خلاف جب تحریک چل رہی تھی تو پھر علیحدگی کی تحریک نے بھی ایک جنم لیا تھا کہ ہم سندھ الگ کیوں نہ ہو جائے. مگر ون یونٹ ٹوٹی وہ تو ٹھیک. مگر جو سب سے بڑی بات جو بنی، سبب بنی اس پاکستان کے خلاف یا پاکستان توڑنے کے خلاف یا سندھ کی علیحدگی کے خلاف جو سب سے بڑا جو انسٹرومنٹ آیا وہ تھا بھٹو صاحب کا پاور میں آنا. بھٹو چونکہ سندھی تھا تو سندھیوں نے سمجھا کہ ابھی ہمیں سندھی ہے تو یہ ہمیں حقوق دیں گے، لہذا وہ ون یونٹ جو پاکستان مخالف تحریک تھی وہ پیچھے ہٹ گئی، ختم ہو گئی. آج ہی اگر کنالز کی موومنٹ ہے، اگر اس پہ جو پیپل ہو میٹر اگر عقل کے ناخن نہیں لیتے تو یہ تبدیل ہو جائے گی پاکستان مخالف تحریک میں. خدا را اس بات کو سمجھا جائے.